انبیاء اکرام کی وصیت، یہ ایسی وصیت ہوتی جو وارثوں کی دنیا میں ہی اصلاح ہو جاتی، اور بہترین وصیت ہے جو نبی ہے اور انبیاء اکرام ہیں تا قیامت تک ان کی نسلوں کے لیے فائدہ ہے۔ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ آیہ نمبر 131 132، اذ قال لہ ربہ اسلم، جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کہا فرما بردار بن جاؤ، فرما بردار مینز اوبیڈینٹ بن جاؤ، تو انہوں نے کہا میں نے رب العالمین کی فرما برداری کی۔ اور اسی کی وصیت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے اولادوں کو کی، مطلب ناٹ اونلی ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اینڈ سو آن، تو کہ اے ہمارے بیٹو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو پسندیدہ فرمایا، تمہیں اس حال میں موت آئے کہ تم مسلمان ہو۔ ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں نا، ووصّا مطلب وصیت کرنا، ووصّا بہا ابراہیم بنیہ و یعقوب یا بنی ان اللہ استفا مطلب چوز کرے، لکم دینا دین کو، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اس حال میں موت آئے کہ ہم مسلمان ہوں۔ تو یہ بہت بڑی وصیت ہے، نصیحت ہے اولادوں کے لیے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ لقمان علیہ السلام کیا بتائے، لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو بولتے کہ کیا وصیت کرتے کہ قرآن مجید میں ذکر آتا یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، تو شرک کی تردید کر رہے ہیں، شرک مت کرو، اِنَّ شرک لظلم عظیم، بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ تو یہ جو شرک ہے، لوگ سمجھتے بچے عبادت کرو مت کرو، ان کو کوئی بات سمجھانا نہیں ہے۔ کیا ہوتا، ماں باپ ایک ٹائم تک زندہ رہتے اور مر جاتے، نہ ان کے پاس دینی تعلیمات رہتی، نہ ان کو یہ معلوم رہتا کہ مسلمان کیا ہے، ایک سبمسو ہونا کیا ہے اللہ کے آگے، اور شرک کیا ہے۔ اگر ہم اس کی پہچان نہیں کرائیں گے تو کیسے معلوم ہوگا۔ پھر آگے کیا فرماتے حکیم لقمان، یا بنیا اقیم الصلاۃ، کہ نماز قائم کرو، وامرا بالمعروف وانہونا عن المنکر وانہا عن المنکر، مطلب نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، واصبر علی ما اصابک، اور یہ سب چیزوں کے بعد کیا بتا رہے ہیں، تم صبر کرو یہ ساری چیزوں پہ۔ دیکھیے کبھی کسی کو کوئی بات پہ آپ ٹوکتے یا روکتے، اچھی بات بتاتے برائی سے روکتے، وہ سنتے لوگ نہیں، صبر کرنا پڑتا آپ کو۔ تو اگر کوئی چیز بھی آپ بتا رہے ہیں تو یو نیڈ اے کمپلیٹ صبر، اور یہاں پر اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اسٹیبلش کرو، جو نماز کے سارے ارکان ہیں اس طریقے سے نماز قائم کرنے کے۔ اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا اور اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اور تمہیں جو بھی تکلیف پہنچے اس پر صبر کرنا۔ اب جب آپ لوگوں کو کوئی بات بتاتے تو اس پہ کیا ہے، لوگ آپ کو 10 باتیں سناتے، اس پہ صبر کرنا پڑتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کے گئے، اور یہ وصیت کر کے گئے۔ وصیت کیا کر کے گئے کہ میں 2 نعمتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اے لوگوں میں تم میں سے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، مضبوطی سے پکڑ لو تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ایک ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید، اور دوسری کیا ہے، میری سنت۔ تو یہ 2 چیزیں کیا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ عبداللہ بن عوف سے روایت ہے کہ کہا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت فرمائی تھی، انہوں نے کہا نہیں، پھر ان سے پوچھا گیا کہ لوگوں پر وصیت کسی فرض ہوتی ہے یا ان کو وصیت کا حکم کیسے دیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پر عمل کرنے کی وصیت فرماتے تھے، اور قرآن میں وصیت کا حکم واضح ہے۔ مطلب آپ یہاں پر کیا بتائے، بخاری کی روایت ہے، قرآن میں نا کمپلیٹلی ڈیٹیل دیا گیا ہے سورہ نساء میں کیسے وصیت کرنا چاہیے، اور یہ جو ایئرز بولتے ہیں نا، جو فیملی والوں کو، تو ان کے لیے کس طرح ڈسٹریبیوشن ہے مال کا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، اپنے حیات مبارک میں
کبھی ایسا کوئی مال ایسا نہیں چھوڑے اس کے بارے میں بتا کے گئے اور وصیت کر کے گئے، اور ایسا کوئی مال و متاع، اتنا ڈھیروں مال و متاع نہیں تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ کوئی بھی چیز رہتی تو وہ فوراً سے بتا دیتے اور وہ صدقہ کر دیتے، کوئی چیز بھی اپنے لیے رکھتے نہیں۔ انبیاء اکرام نا اپنے لیے کوئی چیز نہیں رکھتے، اپنے اہل و عیال کو وصیت میں مندرجہ ذیل امور سے متعلق سختی سے تنبیہ کرنا چاہیے۔ تو مطلب اب اس میں کیا ہے، امپورٹنٹ چیز ہے جیسا کہ مرنے کے بعد، کیونکہ ڈسٹریبیوشن مال کا جو ہے وہ سورہ نساء میں اور وہ سارا ڈیٹیل ہے، پریویس کلاس میں ہم کر چکے۔ تو وفات کے بعد بتانا چاہیے کہ میری خبر کچی رکھنا، اس کو پکی نہیں بنانا، اور اس کے اوپر نوحہ نہیں کرنا، چیخا مار رہی، کپڑے پھاڑ رہی، اور جنازہ جس طرح سنت کے مطابق دفن کرنا چاہیے، اور ناحق اس پہ خبر پہ پیسے لگا کے اس میں سنگ مرمر لگا رہی، اسراف کر رہی، یہ سب سنت کے طریقے نہیں ہیں، یہ سارے چیزوں سے روکنا چاہیے، اور جو چیز سنت کا طریقہ ہے وہ بتانا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں بھی آتا کہ ان کے ڈیتھ پہ بولتے کہ سیدنا حذیفہ بن یمین بتاتے کہ نہیں، میری ڈیتھ کی انفارم مت کرو، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے ڈیتھ پہ کوئی نوحہ کرنا، شور مچانا۔ اور غور طلب کرنے والی بات ہے، من عمل صالحا فلنفسی ومن اساء فعلیہا ثم الی ربکم ترجعون۔ جو شخص نیک عمل کرتا ہے سو وہ اپنے لیے کرتا ہے، اور جو کام کرتا ہے اس کا، اگر کوئی غلط کام کرتا ہے، اساء مطلب برا کام کرنا، غلط کام کرنا، تو اس کا نقصان اسی کو پہنچے گا، پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف لوٹائے جانا ہے، مطلب ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، لیکن ہم یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس دنیا میں رہ کے ہم صحیح طریقے سے ڈسٹریبیوشن بھی کرنا ہے مال، اور جو انبیاء اکرام کی جس طرح سے ان کی زندگی تھی تو مال کا ڈسٹریبیوشن بھی صحیح کرنا ہے، جو ایئرس ہے ان کو دینا ہے، ایز ویل ایز ان کو قرآن کی تعلیمات اور نماز، حقوق اللہ، حقوق العباد، شرک نہیں کرنا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ورنہ کیا ہوتا، بولتے کہ نہیں our parents and grandparents they were Muslim but we don't practice it anymore، کیونکہ اکثر آپ دیکھیں یو ایس میں ہے، کینیڈا میں ہے، یا ایون دوسرے کنٹریز میں بھی ہے، کیوں جنریشنز چینج کیوں ہو جا رہے ہیں، اپنا مذہب کیوں چینج کر لے رہے ہیں، کیونکہ اب وہ مسلمان نہیں ہیں، اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلاتے وہ۔ جزاک اللہ خیر۔